سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے تمام ڈاکخانوں میں اطلاعات اور روابط کی ٹیکنالوجی کی بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کے لیے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے ملک میں اقتصادی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے میں ملوث 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 20 دن باقی ہیں۔ پاکستان میں بھارتی حکام کی جانب سے عوامی ایکشن کمیشن جموں و کشمیر اتحاد المسلمین کو 5 سال کے لیے غیر قانونی تنظیمیں قرار دیے جانے کی مذمت کی ہے۔ اور انقلابی شاعر حبیب جالب کی 32ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے تمام ڈاکخانوں میں اطلاعات و روابط کی ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کے لیے ایک منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ مواصلات کے پارلیمانی سیکرٹری گل اصغر خان نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ یہ منصوبہ ڈیجیٹل تفریق میں ایک پل کا کردار ادا کرے گا۔ اس سے عوامی خدمات تک رسائی میں اضافہ ہوگا اور طویل مدتی سماجی ثمرات کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے آج ایوان میں ایک تحریک پیش کی جس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے صدر کے خطاب پر اظہار تشکر کیا۔ قائد حزب اختلاف عمر ایوب خان نے تحریک پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی۔ منصوبہ بندی ترقی اور خصوصی اقدامات کے وزیر احسن اقبال نے ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ملک کو درست سمت میں گامزن کر دیا ہے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ امن اور پالیسیوں کو تسلسل کو یقینی بنا کر ترقی کا خواب پورا کیا جا سکتا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی حکمت عملی کی بدولت پاکستان آئی ٹی کی عالمی مارکیٹ میں نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے۔ براڈ بینڈ کے صارفین کی تعداد 13 کروڑ 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں 41 لاکھ افراد براڈ بینڈ کی توسیع سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تیز رفتار انٹرنیٹ معیشت اور تعلیم کو فروغ دے رہا ہے۔ کلاؤڈ فرسٹ پالیسی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت مختلف صوبوں میں نافذ کر دی گئی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے ڈھاڈر میں جعفر ایکسپریس پر حملے میں ملوث 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے اب تک 155 مسافروں کو دہشت گردوں سے بازیاب کرا لیا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے سہولت کاروں سے رابطے میں ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے خودکش بمبار دہشت گردوں کو کچھ معصوم یرغمالی مسافروں کے بالکل پاس بٹھایا ہوا ہے۔ خودکش بمبار دہشت گرد خود کچھ جیکٹیں پہنے ہوئے ہیں۔ ممکنہ شکست کے پیش نظر دہشت گرد معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ خودکش بمباروں نے 3 مختلف جگہوں پر عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ عورتوں اور بچوں کی خودکش بمباروں کے ساتھ موجودگی کی وجہ سے آپریشن میں انتہائی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ 37 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ باقی ماندہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ پاکستان ریلویز نے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے جس کا مقصد جعفر ایکسپریس کے حملے کے متاثرہ افراد کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنا ہے۔ پاکستان ریلوے کے ترجمان کے مطابق اس ڈیسک سے متاثرین کے اہل خانہ تمام ضروری معلومات حاصل کر سکتے ہیں جو کوئٹہ اور پشاور اسٹیشن سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے انکوائری آفس میں معاونت کے لیے ہنگامی سیل قائم کیا گیا ہے۔ مسافر اور ان کے اہل خانہ 08192012110 یعنی 08192012110 اور 08192012111 یعنی 08192011211 یا 117 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ادھر کوئٹہ سے ٹرین آپریشنز عارضی طور پر معطل کر دیے گئے ہیں جنہیں سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد بحال کر دیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افراد کے انخلاء کے لیے دی گئی مہلت میں 20 دن باقی ہیں۔
ملک چھوڑنے کی آخری تاریخ رواں ماہ کی 31 ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کے دوران ان سے کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا اور متعلقہ افراد کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ پاکستان نے غزہ کے لوگوں کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کیا ہے جو ناقابل تصور مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی کی جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطح کی تقریب میں پاکستان کا مواقف پیش کیا۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ فلسطینیوں کے حقوق اور وقار کی حمایت کے لیے متحد ہو۔ پاکستان نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب اور OIC کے منصوبے اور 2 ریاستی حل کی بنیاد پر فلسطین میں امن کے لیے یورپی یونین کی حمایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں یورپی یونین کے اقوام متحدہ سے تعلقات پر اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے یورپی یونین کی جانب سے غزہ اور مغربی کنارے کے متاثرہ عوام کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے کے اقدام کو سراہا اور اقوام متحدہ کے امداد اور تعمیرات کے ادارے کے لیے اس کی حمایت کی تعریف کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر نے پاکستان اور یورپی یونین کے بہترین تعلقات کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ایک مضبوط، جامع اور وسیع شراکت داری قائم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یورپی یونین ایک اکائی کے طور پر پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی اور سرمایہ کاری کا شراکت دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ GSP+ نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اقتصادی تعاون کے لیے ایک مفید ماڈل ثابت ہوا ہے۔ پاکستان نے بھارتی حکام کی جانب سے عوامی ایکشن کمیشن اور جموں و کشمیر اتحاد المسلمین کو 5 سال کے لیے غیر قانونی تنظیمیں قرار دیے جانے کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں پر پابندیوں کے اطلاق سے ایک بار پھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکام کی فضائی سوچ کی ترجمانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سیاسی سرگرمیوں اور اختلاف رائے کو دبانے کی بھی عکاسی ہوتی ہے اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مقبوضہ وادی میں جمہوری اقدار اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کو سراسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ کشمیری سیاسی جماعتوں پر عائد پابندیاں اٹھائے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے اور جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مکمل طور پر عمل درآمد کرے۔ امن و انصاف کے بارے میں عالمی فورم کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی جانب مبذول کروائی ہے۔ انہوں نے جنیوا میں ایک بیان میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کے رجحان کو فروغ دے اور اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ سائبر سینسرشپ کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی درخواست پر 12 مارچ 2008 میں اس عالمی دن کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس سال دن کا موضوع ہے انٹرنیٹ تک فوری اور یکساں رسائی۔ انقلابی شاعر حبیب جالب کی 32ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 24 مارچ 1928 کو بھارتی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے۔ حبیب جالب نے اپنے سادہ اور پرکشش انداز سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حبیب جالب 1993 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر انقلابی شاعر حبیب جالب کی برسی کی مناسبت سے خصوصی فیچر نشر کرے گا۔ پاکستان اور جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیموں کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا دوستانہ سیریز کا آخری میچ کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی پنجاب میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 24 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 34، پشاور 25، کوئٹہ اور گلگت 16، مظفر آباد 19، مری 12، سری نگر 10، جموں 27 اور لیہ -3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔